کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 117 نمبر انشاءاللہ ہوگا. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم بچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. دبئی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، داڑھی نہیں رکھنے دیتے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری کمپنی میں چلے جائیں، یہی حکم ہے آپ کے لیے. حکم تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، دوسری کمپنی میں چلے جائیں. آپ اس کمپنی میں رہ کے آپ نے داڑھی بنانی ہے تو بھائی داڑھی آپ مونڈ رہے ہیں، مجھے کو ساتھ اپنے گھسیٹ رہے ہیں. یہ کر لیں کہ چھوٹی داڑھی رکھ لیں. اگر وہ بڑی داڑھی نہیں رکھنے دیتے تو چھوٹی داڑھی رکھ لیں، جس طرح ہمارے کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے. مونڈنے والا کام نہیں کر سکتے. میرا پنجاب یونیورسٹی لا میں ایڈمیشن ہوا ہے، میرے لیے کوئی نصیحت بیان کرے. بس یہ کہ آپ کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. نصیحت تو اس دن شروع ہوگی جب آپ باہر نکلیں گے. نصیحت وکیلوں کے لیے تو یہ ہے کہ غنڈہ گردی چھوڑ دیں. سب سے زیادہ غنڈہ گردی وکیل کر رہتے ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے تکبر، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. جب چاہے وہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، ٹریفک سگنل کے اوپر کھڑے ہوئے وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کریں اس زون کے اندر، اور پھر اپنی گاڑیوں کے اوپر انہوں نے ایڈوکیٹ لکھا ہوا. جیسے مولویوں نے لکھا ہوتا ہے نا آجی فلاں، اس طرح انہوں نے ایڈوکیٹ گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو یہی نصیحت ہے کہ غنڈہ گردی چھوڑ دیں بس. کاربن کا نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے؟
جو اس کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت بتا رہے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ارتقاء تو بہرحال اس حوالے سے تو ایوولوشن تو ہوئی ہے. انسانوں کے اندر بھی کتنی ایوولوشن ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ نیوٹن سے پہلے کسی کو سیب گرنے سے کیوں نہیں یہ آئیڈیا ہوا کہ گریویٹیشن بھی کوئی چیز ہے. سیب تو شروع سے ہی درخت سے نیچے ہی گرتا تھا، پہلے آسمان پہ تو نہیں گرتا ہوتا تھا، نیچے ہی گرتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ذہنی بلوغت بھی ہوئی ہے انسان کی. ایویشن کی ہسٹری بھی آلموسٹ 100 سال پرانی ہے. پہلے تو لوگ ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے، نہ بزرگ اڑ سکتے تھے نہ غیر بزرگ اڑ سکتے تھے. اچھا یہ جو کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے، انہوں نے بوئنگ جہاز کیوں نہیں بنا لیا یار؟ اونٹ بنا کے دس دو، سارے بزرگ مل کے بوئنگ جہاز پہ چھڑ دو، اللہ تو بدو اس کا ایک پرزہ نہیں یہ لوگ بنا سکتے. یہ مجھے پتا ہے کتنی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، کیا سائنس اس کے پیچھے انوالو ہے، اس میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو وہ والا نظریہ کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے، یہ والا معاملہ تو بالکل غلط ہے. باقی جو ایوولوشن والا معاملہ ہے وہ کسی درجے میں ہوا ہے. ایوولوشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی جس نے کاٹ کے بھیجا نا اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ. ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے شرارت کی ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا. تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے. اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے؟ اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعہ دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے. ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا، یہی ہماری جیت ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں کہ پوری ویڈیو بھیجو، اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا. اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا. تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا، کلپ کاٹنا تھے ان کو. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے، تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے. تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو، سیدھی سی بات. دجالوں میں سے ایک دجال ہو گیا، دجل کیا نا، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے. تو ہم نے نہیں بتانا، نہ ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے، نہیں بالکل نہیں بتانی. جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہی سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو. تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ لیں. اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں. ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی. یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا، اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو پبلک میں آپ کیے ہوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کرنے تھے نا، ہم تو یہ پلیز کام نہیں کر رہے، ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کاٹ کے، تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، ایسے ہوئی ہے. اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا. اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کی کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی تو میں نے وہی دیکھ لی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی. حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ نہیں ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیکھو مفتی نے کیا کہتا ہے. میرا دماغ خراب ہے. اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں. باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہیں سے پوری ویڈیو مانگا کریں. اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں، آپ انہیں کہیں جی پوری ویڈیو بھیجو، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے
تو اس سے کہے کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا. اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو. اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے, تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. دیکھیے آپ کا پورا یہ فضا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا. آپ میں سے اگر کسی نے کوئی پرچی آگے بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی, اور وہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے, کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں, رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی کی پرچی میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے میری پرچی نہیں پڑھی. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, انڈیا, چائنا, افغانستان, یمن, عراق, شام, پاکستان, جہاں بھی مسلمان دستپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ یہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہے, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں وہ منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو اتنے ہی لوگ ہر دفعہ, آپ نے دیکھا ہے ہماری ہائی لائٹس اپلوڈ ہوتی ہیں تو اتنے ہی لوگ ہر دفعہ پہلی دفعہ ہی آتے ہیں, اور یہ پچھلے آلموسٹ 15 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو مہربانی کر کے آپ نے اب اگلی دفعہ نہیں آنا. ایک تو یہ ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے کسی دوست کو, بھائی کو لے کے آنا ہے, آئیں, تو کوئی پابندی نہیں ہے, 10 دفعہ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسی مقصد کے تحت. اگر آپ نے صرف اٹینڈ کرنے آنا ہے تو پھر مجھے بتائیں, ہر دفعہ یہ 300-400 بندہ آتا ہے, اگر یہ سارے آنا شروع کر دیں, صرف پنڈی سے لاہور کے درمیان اتنی آبادی ہے کہ میں پورا ایک گراؤنڈ بھی کرائے پہ لے لوں نا تو تب بھی یہ سارے بندے پورے نہیں آئیں گے. اس میں سے نکلنا تو کچھ بھی نہیں. میں بھی پیس آف مائنڈ کے ساتھ چیزیں نہیں یہاں پہ بیٹھ کے بیان کر سکوں گا. ویڈیو تو یہاں پہ دیکھنی ہے 300-400 لوگوں نے لائیو بیٹھ کے, اور نیٹ کے اوپر تو لاکھوں لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے. تو اگر ہماری انتظامیہ کو صرف سیکورٹی ایشوز ہی لاحق ہوں گے تو یہاں ریکارڈنگ کسی نے کیا کرنی ہے, یا میں نے کس طریقے سے کنسنٹریشن کے ساتھ ریکارڈنگ کروانی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی فرمایا کریں. ہر دفعہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اور لوگ ماشاءاللہ ریکارڈ کرتے ہیں. تو لیکن اس کو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کو کوئی حرام کر دیا. اگر آپ نے کسی دوست کے ساتھ آنا ہے, کسی کو ساتھ لے کے آنا ہے, تو آپ آ سکتے ہیں. لیکن جو ایک دفعہ ہو گیا ہے بس سفیشینٹ ہے. باقی آپ ویڈیوز میں دیکھیں, ہر چیز نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اور ریگولرلی کرنٹ افیئر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتوار کو ہی اپلوڈ ہو جائے, نہیں تو منڈے تک تو اپلوڈ ہو جاتا ہے جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے. باقی تو ایک روٹین میں قرآن کلاسز بھی چڑھ رہی ہوتی ہیں, اور مجالس بھی, اور پوڈ کاسٹ جو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ. وہ چونکہ جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں پہلا حق انہیں کا ہوتا ہے, وہ پہلے اپلوڈ کر لیتے ہیں, پھر 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد, بعض اوقات مہینے بعد پھر ہم اسے آفیشیلی اپلوڈ کرتے ہیں. آفیشیلی تو ہم پہلے انہی کی پوڈ کاسٹ کو شیئر کروا دیتے ہیں اپنے چینل سے, صرف اس لیے کہ آپ لوگ پہلے سن لیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے, پہلے میں ہم نے اپنی ریکارڈنگ کی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسٹوڈنٹس نے بعد میں اس میں سے کلپ کاٹنے ہوتے ہیں, وہ پھر ہم کچھ عرصے بعد اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں سے کلپ کاٹ لیں. ویسے تو جتنے لوگ یہاں آتے ہیں میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی کلپ کاٹ کے یوز کرتا ہے دعوت کے لیے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی ہے پوڈ کاسٹ, سوائے جو ہم نے اپنے کیمرے پہ ریکارڈ کیا, اور وہ بھی ہم نے بعد میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, پہلے تو نہیں کرنی ہوتی, ورنہ تو ان کو ویورشپ ہی نہیں ملے گی جو ریکارڈ کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم ان کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوتی ہے, اسی کو شیئر کرواتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد ہم اپنی والی بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ٹائملی آپ کو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے. یہ کام اسی طریقے سے ہی آگے چل رہا ہے.
ہر بندے کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقے میں درس قرآن والا سلسلہ خود شروع کرے, اپنے فیملی کو ساتھ بٹھا کے. ہفتے میں ایک دن آپ لوگ کوئی چائے کی گیدرنگ رکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کی. روزانہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے عقائد کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تک حق بات پہنچائیں, تو میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس 100 میری زندگی کا سرمایہ ہے, اور اس کے پہلے 50 منٹ کسی کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. اس شخص سے اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں اور اسے کہ یار 50 منٹ دیکھو یہ بندہ کیا رہتا ہے. 50 منٹ کے بعد یا تو وہ حق بات قبول کر لے گا, یا ایٹ لیسٹ اتنا ہوگا کہ اس کا ڈھنگ نکل جائے گا, آپ کو نہیں چھیڑنے لگا. اس کو یہ پتا چل جائے گا یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اگرچہ میں اپنے پبلک پریشر یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے حق نہیں قبول کر رہا, لیکن یہ بندہ بھی ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک دعوت کا سلسلہ سٹارٹ کرنے کے لیے تصویر والا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ٹیم ممبرز میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہے اس فوٹو سیشن کے لیے. وہ تو آپ کو یقین کریں اللہ معافی دے جو تلاشی لاندے نے تھلے توبہ جیڑی تہاڈی تلاشی اس طریقے نال لے رہے ہیں او تانوں اے ریڈ بیریئر کراس کرن دین گے فوٹو کھچانے واسطے, توبہ توبہ کدے نہیں. لیکن میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے, مجھے تو کوئی تصویر کی ضرورت نہیں ہے, میری تو تصویر ویسے ہی دنیا کے ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے, لیکن چونکہ مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہے سوشل میڈیا کی, تو اس لیے پھر یہ سلسلہ ہم نے کبھی ختم نہیں کیا. تو اس لیے مہربانی کریں کہ اس کو جس طریقے سے وہ ایک ترتیب سے آپ کو یوں اٹھائیں گے, پھر اگلے 10 بندے اس طرح ترتیب سے اندر لے کے جائیں گے. ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب نبی میوزیم سے, ڈاکٹر صاحب ادھر آگے بیٹھ گئے, تو جس طرح یہ آپ ان کو لے کے چلیں, ایک بار ذرا ویو کرو دیا 19-20 کا فرق ہے, 19-20 کا, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بزرگوں کی نشانی رکھی ہے نا, بزرگوں نے مندر ہے, بزرگوں کو ابھی چاہتے ہیں. السلام علیکم.
165 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। पिछली दफा आयत नंबर 13 के ऊपर कंक्लूड हुआ था और सूरतुर रात का नाम जो अर्रात है वो उसी आयत नंबर 13 के अंदर आया। अब मजे की बात है ये सूरत नंबर भी 13 है और इसका नाम जो आया है सूरत का वो भी आयत नंबर 13 में ही आया है। वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, ये तस्बीह करती है, ये जो बिजली चमक रही होती है अपने रब की हम्द के साथ। और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों का भी जिक्र किया और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इस बिजली को जो आसमानी बिजली है किसी के लिए खुशखबरी बना देता है, यानी बारिश के आने की नवीद होती है, और बाज़ के लिए ये मौत का पैगाम भी साबित होती है। आग भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के जंगलों के अंदर आसमानी बिजली की वजह से बाज़ का आग लग जाती है, एक दिन तक वो आग नहीं बुझती। तो मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि ये हमारी जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं 11,000 वोल्ट वाली, ये 3 एक तरफ चल रही होती हैं, 3 एक तरफ चल रही होती हैं और एक टिप टू टिप ऊपर बारीक सी तार चल रही होती है। वो आप गौर से देखें, खंबे के ऊपर वो नोक से नोक